بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کیا جیل میں سوئیں گے؟ ہاں، ایسی جگہ ہزاروں لاکھوں انسان سوتے ہیں۔ میں انسان ہوں، سو سکتا ہوں۔ لیکن پاپا، آپ پل چرخی جیل کی ظلم و ستم سے بھرپور داستان پڑھ چکے ہوں گے۔ ہاں، مگر جیل والوں نے میری ہسٹری نہیں پڑھی ہے۔ ابھی حکومت پاکستان اور فرانس کو اپنی اسیری کی اطلاع دوں گا تو یہاں کی عبوری حکومت متزلزل ہو جائے گی۔ میں جیل سے باہر آ جاؤں گا، ایک اہم سیاسی شخصیت تسلیم کیا جاؤں گا، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ ہم یہاں صرف بڑے لوگوں میں نہیں، عوام میں رہیں گے۔ آل رائٹ پاپا، نیند سے بیدار ہو جانے کے بعد رابطہ کریں۔ سو فار۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر نیم تاریک کوٹھری کو دیکھا۔ میں مسکرایا اور پھر آنکھیں بند کر لیں، دماغ کو ضروری ہدایات دیں۔ اس کے بعد گویا کانٹوں کے بستر پر سو گیا۔ مجھے نیند آ گئی، لیکن جلال شاہ اور کمانڈر بیگ غصے اور پریشانی سے جاگتے اور تل ملاتے رہے۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا تھا کہ ہمیں کس نے وہاں قید کرایا ہے۔ جیل چونکہ حکومت کی تحویل میں تھی، اس لیے عبوری حکومت کی ایسی کسی پارٹی نے یہ حرکت کی تھی جسے کمانڈر بیگ اور جلال شاہ سے عداوت ہوگی۔ جلال شاہ جانتا تھا کہ کسی پارٹی کے لیڈر کو اسے بغض نہیں ہے۔ مصالحتی کونسل کے ایک عہدیدار کی حیثیت سے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ کوئی الزام عائد کرنے کے بعد ہی اس کی ایسی بے عزتی کی جا سکتی تھی۔ جہاں تک الزام عائد کرنے کا تعلق ہے، اسے اس بات پر مجرم سمجھا جا رہا ہوگا کہ اس نے کمانڈر بیگ کے ساتھ مل کر طوبہ خانم کو اغوا کرنے کی سازش کی ہے۔ دونوں میں گٹھ جوڑ ہے، اسی لیے ایک ساتھ گرفتار ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے معلوم ہو گیا کہ حاتم شہریار نے انہیں قید کرایا ہے۔ اگر ایسا ہے تو طوبہ خانم نے اپنے بھائی حاتم شہریار کو اب تک بتا دیا ہوگا کہ جلال شاہ اور ارسلان بے قصور ہیں، بلکہ دوست اور محسن ہیں۔ میں 5 گھنٹوں تک گہری نیند سونے کے بعد بیدار ہوا۔ پارس سے معلوم ہوا کہ طوبہ خانم کو اب تک وضاحت کا موقع نہیں ملا۔ بھائی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ پارس نے کہا، خانم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ جلال شاہ اور ارسلان کسی قید خانے میں صعوبتیں اٹھا رہے ہیں۔ میرے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ اپنے بھائی سے کہو وہ دونوں کابل میں جا کر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان کے پاس موبائل فون تھا۔ فون کے ذریعے رابطہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصیبت میں ہیں۔ فوراً ان کی خبر لو۔ وہ بولی، میں سونے سے پہلے اور اب بیدار ہونے کے بعد کئی بار فون پر بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر چکی ہوں، لیکن وہ بے حد مصروف ہیں۔ چھوٹے بڑے ممالک کے نمائندے اور پریس رپورٹرز وغیرہ کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ وہ سیاسی داؤ پیچ میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ ہم سے فون پر باتیں کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو پھر ہم اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے چلیں؟ بڑی مشکل ہے۔ بھائی حاتم کو صبح معلوم ہوا ہے کہ میں گھر پہنچ گئی ہوں، تو انہوں نے حکم صادر کیا ہے کہ مجھے حویلی سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ ہماری تہذیب، ہمارے ماحول میں لڑکیاں آزادی سے نوجوانوں کے ساتھ منظر عام پر نظر نہیں آتی۔ میری بھابھی اور رشتہ دار تمہارے پاس مہمان خانے میں بھی آنے سے منع کرتے ہیں، مگر میں ضد کر کے چلی آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم مجبور ہو، میں تو نہیں ہوں۔ ابھی غسل کر کے لباس تبدیل کروں گا اور پھر تمہاری حویلی سے چلا جاؤں گا۔ وہ ایک دم سے اداس ہو گئی۔ چلے جاؤ گے؟ جن ساتھیوں نے برے وقتوں میں ساتھ دیا انہیں تلاش کرنے نہ جاؤں؟ یہاں امن و امان نہیں ہے۔ تم یہاں کے راستے گلیاں نہیں جانتے ہو۔ ہر شخص اسلحہ لیے پھرتا ہے۔ ان میں سے کتنے ہی بدماش ہوتے ہیں، گولی مار کر جیب سے رقم لے جاتے ہیں۔ تم تنہا باہر جاتے ہی نئی نئی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے رہو گے۔ کیا مصائب کے خوف سے 4 دیواری میں چھپا رہوں؟ میں یہ نہیں کہتی، پھر کیا کہتی ہو؟ وہ بات یہ ہے کہ میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی۔ میں بھی ساتھ چلنے کی تدبیر سوچ رہی ہوں۔ اچھی بات ہے، تم بھی سوچو، میں بھی سوچتا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد ملاقات ہوگی۔ میں غسل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مہمان خانے سے باہر آئی۔ وہ مہمان خانہ ایک اینیکسی کی طرح حویلی کے احاطے میں چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ وہاں سے حویلی میں آئی تو اس کے باپ نے غصے سے کہا، تمہیں وہاں جانے سے منع کیا گیا تھا۔ وہ میرا محسن ہے، اس لیے اسے مہمان بنا کر عزت دی گئی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اس کی عزت رہے اور ہم اسے دھکے دے کر نہ نکالیں تو صرف ہمیں میزبانی کرنے دو۔ آخر مجھ پر پابندی کیوں ہے؟ میں کوئی پردے میں رہنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ برسوں سے شہر شہر بھٹکتی رہی ہوں، آج پردہ کیوں ہے؟ تمہاری سلامتی اور ہماری عزت کے لیے ہے۔ تم سیاسی معاملات میں میرے بیٹے اپنے بھائی کے لیے مسئلہ بن گئی ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی بتایا جائے۔ ایک بہت بڑے ملک کا بہت بڑا آدمی تمہیں پسند کرتا ہے، کہتا ہے تمہیں اس کے حوالے نہ کیا گیا تو تمہارے بھائی حاتم کی سیاست کو یہاں ناکام بناتا رہے گا۔ پتہ نہیں وہ کیسے ذرائع کا مالک ہے، اس نے حاتم کی کئی چالیں ناکام بنا دی ہیں۔ کہتا ہے ایک بار تمہارا اس سے سامنا کرایا جائے،
یا تم سے فون پر گفتگو کرائی جائے۔ وہ کون ہے؟ مجھے کیسے جانتا ہے؟ تمہارے بھائی کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اس کے متعلق وضاحت سے بتائے۔ اتنا معلوم ہوا ہے کہ 1 ہفتہ پہلے اس نے تمہیں علاقہ مزار شریف میں دیکھا تھا۔ وہ تم سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن تم پشتوں میں اس سے کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکا، اس نے تمہارا تعاقب کیا، لیکن تم نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد پھر دکھائی نہیں دیں۔ اس نے کسی طرح معلوم کر لیا کہ تم حاتم شہریار کی بہن ہو۔ وہ بھائی حاتم سے کیا کہتا ہے؟ ایک ہی بات کہتا ہے کہ ایک بار تم سے ملاقات کرے گا، پھر تم خود ہی اس پر مر مٹو گی۔ میں تھوکتی ہوں اس پر۔ تھوکنے سے شیطان نہیں بھاگتا۔ جب تمہیں اغوا کیا گیا تو ہم نے یہی سمجھا کہ یہ اسی کی شرارت ہے، لیکن وہ قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ ایک بار تمہاری تصویر دکھا دی جائے، پھر وہ تمہیں دشمنوں کے تہہ خانے سے بھی باہر نکال لائے گا۔ میں خانم کے پاس تھا اور یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ خانم جن حالات سے گزرتی رہی تھی، ان حالات میں کسی کو تصاویر اتروانے کی فرصت نہیں ملتی، اس لیے اس کی کوئی تصویر نہیں تھی، چنانچہ اس اجنبی کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ ویسے میں کھٹک گیا تھا، وہ اجنبی یہ کیوں کہتا تھا کہ ایک بار خانم سے ملاقات ہوگی تو وہ اس پر مر مٹے گی؟ یہ کیوں چاہتا تھا کہ ایک بار اس سے فون پر ہی بات ہو جائے؟ کیا فون پر بات کرتے ہی اس کا دل جیت لے گا؟ ایسا تو میں کرتا ہوں، ایسا تو ٹیلی پیتھی جاننے والے کرتے ہیں۔ یوں تجزیہ کرنے سے یقین کی حد تک شبہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی خیال خوانی کرنے والا ہے اور خانم پر عاشق ہو گیا ہے، یا محض ہوس پرست ہے۔ طوبہ خانم کو خدا نے چونکا دینے والا حسن اور شخصیت دی تھی۔ اس پر اس کی تنی ہوئی بھویں، شیرنی جیسی نگاہیں اور غضبناک تیور ایسے تھے کہ ضدی مردوں کے لیے وہ چیلنج بن جاتی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بولی، کیا اس کے ڈر سے مجھے چھپایا جا رہا ہے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ تم ایک سیاسی مسئلہ بن گئی ہو، یہی تو پوچھ رہی ہوں، میرا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ہم اجنبی کو الزام دیتے تھے کہ اس نے تمہیں اغوا کیا ہے، اجنبی ہمیں الزام دیتا تھا کہ ہم تمہیں اس سے چھپا رہے ہیں۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ جب تک تم اس کے پاس نہیں جاؤ گی، وہ تمہارے بھائی کے حق میں 50 کروڑ کا قرضہ منظور نہیں ہونے دے گا۔ کئی سیاستدانوں کو خریدنے کے لیے تمہارے بھائی کو اس رقم کی ضرورت ہے، اور بھی کئی ایسے مسائل ہیں جن میں وہ اجنبی حاتم شہریار کے قدم یہاں مضبوطی سے جمائے رکھ سکتا ہے۔ میں نے خانم کے ذریعے سوال کیا، وہ اجنبی کہاں ہے؟ باپ نے کہا، وہ کل تک یہاں تھا، پھر اہم کام کے سلسلے میں مزار شریف گیا ہے، شاید شام تک آئے گا تو تم سے ضرور ملاقات کرے گا۔ اس سے ملاقات کرانے کے لیے ہی مجھے اس 4 دیواری میں رکھا جا رہا ہے۔ بھائی حاتم مجھ سے فون پر بھی باتیں نہیں کر رہا، شاید اسے شرم آ رہی ہے کہ میرے سامنے آ کر 50 کروڑ کی سیاست کا کیا کرے گا۔ بکواس مت کرو، اس نے تمانچہ مارنا چاہا۔ بیٹی نے ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہا، بھائی حاتم سے کہنا باپ کا ہاتھ تھا اس لیے چھوڑ دیا، اس ہاتھ میں اجنبی کا ہاتھ آیا تو وہ توڑ کر پھینک دوں گی۔ وہ باپ کا ہاتھ جھٹک کر چلی گئی۔ میں نے پارس سے کہا، یہاں کسی خیال خوانی کرنے والے کا سراغ مل رہا ہے، طوبہ خانم پر اس کی نیت خراب ہے، شاید باپ اور بھائی بھی اسے سیاست کی بھٹی میں جھونک دیں۔ یعنی طوبہ خانم حالات کا رخ بدلنے والی ہے؟ ہاں، اس سے پہلے اسے خیال خوانی کرنے والے اجنبی سے محفوظ رکھنا ہے۔ میں اس کے دماغ کو لاک کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس کے پاس آیا، وہ اپنے کمرے میں تھی، غصے میں ٹہل رہی تھی۔ غصے کی بات ہی تھی، سب اسے چھیننا جھپٹنا چاہتے تھے، سیاست کی بساط پر اسے مہرہ بنایا جا رہا تھا۔ اتنی بڑی جنگ و جدل اور بے عدل دنیا میں اسے ایک پارس ایسا نظر آ رہا تھا جو اس کے حسن و شباب کو نہیں مانگتا تھا، بلکہ مانگنے اور چھیننے والوں سے بچاتا آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، باپ کے بیان کے مطابق وہ اجنبی شخص شام تک آئے گا، اس سے پہلے پھر گھر سے بے گھر ہو جانا چاہیے۔ وہ تنہا تھی، اب پارس کے ساتھ بے گھر اور دربدر ہو کر بھی مطمئن رہے گی۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلنے کی پلاننگ سوچ رہی تھی۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے بستر پر پہنچایا، پھر اسے سلا دیا، اس پر تنویمی عمل کر کے دماغ کو حساس بنایا۔ یہ بات نقش کر دی کہ وہ صرف میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گی، باقی تمام پرائی سوچ کو محسوس کرتے ہی وہ سانس روک لیا کرے گی، اور کتنے ہی غیر یقینی حالات ہوں وہ پارس پر بھروسہ کرتی رہے گی۔ اس کے بعد میں نے اسے 2 گھنٹے کے لیے سلا دیا۔ پارس کے پاس آ کر کہا، طوبہ خانم حالات سے پریشان ہو کر تمہارے ساتھ بھاگنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ ہم اسے ساتھ رکھ کر ساری رات پریشان ہوتے رہے، اب کیا ساری زندگی پریشان کرنا چاہتی ہے؟ تم اسے سمجھاؤ، فی الحال حویلی سے بھاگنا دانشمندی نہیں ہے، حالات نے بہت زیادہ مجبور کیا تو پھر فرار کا راستہ نکالا جائے گا۔ کیا وہ میری بات سن لے گی؟ ہاں، میں نے اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے اور یہ بات نقش کر دی ہے کہ وہ ہر حال میں تم پر اعتماد کرے۔ خدا آپ جیسا باپ سب کو دے۔
راستہ صاف کر دیا۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ جیلر کی آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے فرش پر سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ جیلر اور 2 مسلح گارڈز کے ساتھ ایک قداور شخص تھا۔ وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے جیلر سے پوچھ رہا تھا، کیا یہی پاکستانی صحافی ارسلان ہے؟ میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ حاتم شہریار تھا۔ اس نے سب کو یہاں قید کرایا تھا۔ جیلر کہہ رہا تھا، جی ہاں یہی ارسلان ہے، اور وہ ساتھ والی کوٹھڑی میں کمانڈر بیگ ہے۔ اس نے حکم دیا، فائرنگ سکواڈ کو بلاؤ۔ جیلر نے ماتحت کو حکم دیا۔ فائرنگ سکواڈ کو بلانے کا مطلب یہی تھا کہ جو قیدی لائے گئے ہیں انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ اس نے حکم دیا، کمانڈر کو ٹارگٹ پر لے جاؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ 4 سپاہی دوسری کوٹھڑی سے اسے باہر لائے۔ سامنے وسیع و عریض کھلی 4 دیواری تھی۔ کمانڈر کو وہاں لے جا کر ٹارگٹ سے باندھ دیا گیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، شہریار، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم نے مجھے گرفتار کرایا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اب میں تمہارا مخالف نہیں ہوں۔ یہ ارسلان بہت بڑا نجومی ہے، اس سے پوچھ لو۔ اس نے مجھے سمجھایا ہے کہ جو بھی شخص طوبہ خانم کو ہاتھ لگائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ خانم کے ستارے عروج پر ہیں، اس سے ٹکرانے والے نابود ہو جائیں گے۔ تب سے میں نے توبہ کر لی، تمہاری بہن کو اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ میں نے حاتم شہریار کی نظروں میں پہلی بار اپنے لیے نرمی دیکھی۔ وہ اس بات سے خوش تھا کہ میں دوسروں کو اس کی بہن کی عزت پر مائل کرتا ہوں۔ فائرنگ سکواڈ کے 4 سپاہی ایک قطار میں لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے آئے اور کمانڈر بیگ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حاتم شہریار نے کہا، میں نہیں جانتا کہ نجومی نے برے ارادے بدل دیے یا موت کو سامنے دیکھ کر بدل رہے ہو۔ بات کچھ ہو، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ تم نے میری بہن کو بری نظروں سے دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ کیا اپنی بہن کو اسی طرح دیکھتے ہو اور کسی نجومی کے پاس جا کر توبہ کرتے ہو؟ میں شرمندہ ہوں، ایک بار میری جان بخش دو۔ جان بخشنا ہوتا تو اپنے آدمیوں سے یہ نہ کہتا کہ گونگے بہرے بن جائیں۔ تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو یہ معلوم ہونے دیں کہ میں نے تمہیں بلایا ہے۔ یہ پل چرخی جیل ہے، یہاں کسی مرنے والے قیدی کی لاش کبھی باہر نہیں جاتی۔ تمہارے قبیلے کے لوگوں کو کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ تمہیں یہاں لا کر کتے کی موت مارا گیا تھا۔ فائر! اس کی زبان سے فائر کا لفظ نکلتے ہی 4 گنیں سیدھی ہوئیں۔ پھر فائرنگ کی 4 آوازوں کے بعد خاموشی چھا گئی۔ گولی مارنے والے سپاہی اباؤٹ ٹرن ہو گئے، پھر اسی طرح ایک قطار میں چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حاتم شہریار پہاڑ جیسے ڈیل ڈول اور گونجتی ہوئی آواز کا مالک تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی شخصیت کا رعب طاری ہو جاتا تھا۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمیں کوٹھڑیوں سے نکالا گیا۔ پھر ہم اس کے پیچھے چلتے ہوئے جیل کے ایک دفتری کمرے میں آ گئے۔ میں اس کے خیالات پڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے میں نے غلط سمجھا تھا کہ وہ 50 کروڑ کا قرضہ حاصل کرنے کے لیے بہن کو سیاست میں ایک مہرہ بنائے گا۔ وہ بہت غیرت مند تھا، یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی بہن کو ہاتھ لگائے۔ اس نے کمانڈر بیگ کو اس لیے گولیوں سے اڑا دیا تھا کہ اس نے طوبہ خانم کے لیے بری نیت کی تھی، لیکن اب 2 باتیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ 14 برس کی جنگ نے طوبہ خانم کو اپنے گھر اور اپنے خاندان والوں سے دور رکھا تھا۔ کسی کو اس کی خبر نہیں ملتی تھی کہ وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے۔ ان حالات نے بہن کو آزاد، ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ اسے جبراً گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ اجنبی خیال خوانی کرنے والا اس کے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیوں اجنبی کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے۔ طوبہ خانم کے معاملے میں انکار کرنا چاہتا ہے مگر اقرار کر لیتا ہے۔ اس نے اجنبی سے وعدہ کیا ہے کہ بہن واپس آئے گی تو وہ اس سے ملاقات کرائے گا۔ پھر وعدہ کرنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ اس نے ایسی بے غیرتی کیوں کی ہے، وہ مجبور کیسے ہو جاتا ہے۔ دفتر کے ایک کمرے میں بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، برادر جلال شاہ، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو چند گھنٹوں کے لیے قیدی بن کر رہنا پڑا۔ میرے ساتھ ایسے حالات پیش آ رہے ہیں کہ میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جلال شاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، میں آپ کو بہت پریشان دیکھ رہا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ حضور ارسلان صاحب کے سامنے پریشانی بیان کریں۔ یہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ میں نے بات کاٹ کر کہا، جلال شاہ، خدا کے لیے ایسی تعریف نہ کرو۔ اتنا ہی تعارف کافی ہے کہ میں نجومی، دست شناس اور قیافہ شناس ہوں۔ کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتا، لیکن پریشانیوں کا حل بتا سکتا ہوں۔ حاتم شہریار نے میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، میرا ہاتھ دیکھو، اگر پریشانیوں کا حل بتا سکو تو یہی بہت ہوگا۔ اس کا ہاتھ شیر کے پنجے کی طرح پھیلا ہوا اور بھاری بھرکم تھا۔
پتہ نہیں اس ہاتھ سے اس نے کتنی گنیں، راکٹ لانچرز اور کتنی توپیں چلائی ہوگیں، کتنے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا، اور یہ بھولتا رہا ہوگا کہ ایک دن اسے بھی موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے، کسی کو عزت سے اور کسی کو ذلت سے مرنا ہی ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، پہلے تمہاری پریشانیاں بیان کروں یا زندگی کے حالات سننا چاہتے ہو؟ میرے حالات مجھے معلوم ہیں، میری پریشانیاں اور ان کا حل بیان کرو۔ سیاسی محاذ پر تمہیں کوئی مات نہیں دے سکتا تھا، لیکن ایک غیر ملکی ایجنٹ ایک غلط راستے سے تم پر حاوی ہو رہا ہے۔ یہ درست ہے، وہ تمہارے گھر کے راستے تمہاری سیاست کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور فائدہ بھی۔ وہ چونک کر بولا، گھر کے راستے سے؟ ہاں، تم بڑی حد تک اصل معاملے کو سمجھ رہے ہو۔ تمہیں یہ پریشانی ہے کہ اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو وہ مغربی ممالک کی مالی امداد تمہارے مخالف لیڈر کو پہنچا دے گا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اگر بات مان لو گے تو تم پر سے یہ الزام مٹا دیا جائے گا کہ پہلے تم روسی ایجنٹ تھے۔ تمہیں امریکہ کی سرپرستی کے ساتھ بہت بھاری رقم بھی ملے گی، لیکن تمہارا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے۔ تم واقعی ماہر دست شناس ہو، آگے بولو۔ تم ملک اور قوم کو امریکی پالیسیوں کے زیر اثر لانا چاہتے ہو، لیکن گھر کی عزت کو سیاست کی سیج پر لانا نہیں چاہتے۔ وہ غصے سے سرخ ہو کر بولا، اے پاکستانی، غصہ مت دلاؤ، بات کو پردے میں رکھ کر بولو۔ ہم بہت سی باتیں اس لیے چھپا لیتے ہیں کہ سننے والے کو اپنی توہین محسوس ہوتی ہے اور وہ حقیقت سے انکار کرتے ہوئے ہمارے علم کو جھوٹا کہتے ہیں۔ تم اس کا حل پیش کرو۔ کیسے کروں؟ جبکہ ہاتھ کی لکیریں صرف یہ بتاتی ہیں کہ پریشان ہو، مگر یہ نہیں بتاتی کہ پریشانی کے پیچھے اصل بات کیا ہے۔ وہ بات معلوم نہیں ہوگی، اپنا مسئلہ نہیں بتاؤ گے تو میں حل کیسے پیش کروں گا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جلال شاہ پلیز تھوڑی دیر کے لیے ذرا باہر چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ اس نے کہا، وہ اجنبی امریکی ایجنٹ میری بہن طوبہ خانم کو مانگتا ہے۔ تم نے کیا جواب دیا ہے؟ میں اسے گولی مار دینا چاہتا ہوں، اس کی بات سے انکار کرنا چاہتا ہوں، مگر نہ جانے کیسے بات مان لیتا ہوں۔ یہی پریشانی ہے کہ اس پر میرا زور نہیں چل رہا۔ مجھے تو وہ کوئی جادوگر لگتا ہے، کسی غیبی قوت سے اپنے حق میں فیصلہ کراتا ہے اور میں اس کے حق میں بول پڑتا ہوں۔ ان حالات میں تم چاہتے ہو کہ غیرت بھی برقرار رہے اور ملک میں سیاسی برتری بھی قائم رہے؟ ہاں، بالکل یہی چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ یقین کر لو کہ جو بھی طوبہ خانم کو جبراً حاصل کرنا چاہے گا وہ تباہ و برباد ہوگا اور فنا ہو جائے گا۔ یہی بات تم نے کمانڈر بیگ سے کہی تھی، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ تم نے خود ہی کمانڈر کو جہنم میں بھیج دیا، کیا وہ طوبہ خانم پر بری نظر رکھنے والا فنا نہیں ہوا؟ ہاں، وہ فنا ہو گیا، مگر اس شیطان کا کیا ہوگا جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ بھی برباد ہوگا۔ وہ برباد ہوگا تو میرا بھلا نہیں ہوگا۔ کیا تم بہن کی بربادی چاہتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسٹر شہریار، پچھلی رات تمہاری بہن میری ہم سفر تھی، میں نے اس کے مقدر کا حال معلوم کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو نوجوان حماد ہے، اس کے اور خانم کے ستارے خوب ملتے ہیں۔ جب تک وہ ساتھ رہیں گے کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، تم میرے بگڑنے اور بننے کی بات کرو۔ جس طرح تم بہن کا سودا نہیں کرنا چاہتے، اسی طرح ملک اور قوم کا سودا نہ کرو، اس طرح عزت سے جی سکو گے۔ میں سیاست کی مسند پر عزت کمانا چاہتا ہوں، تو پھر خانم کی ملاقات اس سے کراؤ۔ اگر وہ خانم کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تمہارے ضمیر پر بوجھ پڑا رہے گا۔ تمہاری یہ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تم اجنبی سے کہو کہ اپنی بہن پر جبر نہیں کرو گے، اس طرح تمہاری غیرت قائم رہے گی، کیونکہ تم یہ معاملہ خانم پر چھوڑ رہے ہو۔ وہ راضی ہو کر اجنبی کے ساتھ جائے گی تو سمجھ لینا ایک دن اسے میکے سے رخصت ہونا تھا۔ سو وہ اپنی مرضی سے چلی گئی۔ اجنبی سے تمہاری سیاسی دوستی بھی قائم رہی۔ واقعی اس طرح میرے ضمیر پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ تم نے بڑی ذہانت سے مشورہ دیا ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوتے پھر سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ مایوس سا ہو کر بولا، اگر وہ راضی نہ ہوئی، اجنبی کو پسند نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں خانم کے قریب رہوں گا تو وہ اجنبی کو ضرور پسند کرے گی۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ گھر چلو اور وہیں قیام کرو، مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہوگا۔ ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ اس نے باہر آ کر جلال شاہ سے کہا کہ وہ رابطہ کونسل میں جا کر اپنی اور مسٹر ارسلان کی آمد کی رپورٹ دے اور ان کے مہمان خانے میں قیام کرے۔ مسٹر ارسلان اس کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے جلال شاہ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، شاہ، ہم وقتی طور پر جدا ہو رہے ہیں، میں جلد ہی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ وہ بڑی عقیدت کا اظہار کرتا رہا۔ میں حاتم شہریار کے ساتھ اس کی قیمتی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کار کے آگے پیچھے مسلح جوانوں کی گاڑیاں تھیں۔ جب وہ قافلہ وہاں سے چلنے لگا تو اچانک ہی میں نے سانس روک لی۔
कोई मेरे दिमाग में आना चाहता था। मैंने लैला और सलमान वगैरह के पास जाकर पूछा, क्या बात है, मेरे दिमाग में क्यों आना चाहते थे? मालूम हुआ कि हमारा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं आया था। बात साफ हो गई, वही अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाला बड़ी देर से हातिम शहरियार के दिमाग में छुप कर हमारी बातें सुन रहा होगा और अब मेरे ख्यालात पढ़ने की नाकाम कोशिश करने के बाद वापस आ गया होगा। हातिम शहरियार ने पूछा, क्या सोच रहे हो? ये दरअसल वही अजनबी उसके ज़रिए पूछकर मेरे दिमाग में आने का रद्द अमल मालूम करना चाहता होगा। मैंने जवाब दिया, मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ, वहाँ टेलीपैथी जानने वाले फरहाद अली तैमूर का बड़ा चर्चा है। मैंने सुना है मुझ जैसे बॉडी बिल्डर और सांसों पर काबू रखने वाले के दिमाग में वो नहीं आ सकता। मैं हैरान हूँ कि वो अफ़गानिस्तान पहुँचा हुआ है, अभी मेरे अंदर आना चाहता था। उसने पूछा, क्या इससे पहले फरहाद कभी तुम्हारे दिमाग में आया था? हाँ, एक बार मैं लाहौर के आईजी से बातें कर रहा था, वो आईजी के दिमाग में था। मेरे पास आया तो मैंने सांस रोक ली। उसने आईजी से कहा, मैं मिस्टर अरसलान के दिमाग में जाकर मालूम करना चाहता हूँ कि यह सच्ची पेशीन गोई कैसे करते हैं। मैंने कहा, मुझे अफसोस है, मैं अपने इल्म का राज किसी को नहीं बता सकता। मैं फरहाद साहब से उनकी टेलीपैथी का राज नहीं पूछता हूँ, वो भी ना पूछें। हातिम शहरियार ने पूछा, फिर क्या हुआ? हातिम शहरियार को टेलीपैथी के मुतल्लिक मालूमात थीं ना दिलचस्पी। ये सवालात उसके अंदर अजनबी कर रहा था। मैंने जवाब दिया। फरहाद ने आईजी के ज़रिए मुझसे पूछा कि मैं उसके मुस्तकबिल की बातें बताऊं। मैंने कहा, फरहाद साहब, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, लेकिन कभी अफ़गानिस्तान ना जाना, वहाँ तुम्हारी मौत है। उसने पूछा, मौत कैसे होगी? मैंने कहा, तुम्हारा कोई पुराना दुश्मन इसलिए तुम पर गालिब आ जाएगा कि वहाँ खुशकिस्मती का सितारा तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं इतना कहकर चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर हातिम शहरियार को देखकर बोला, मालूम होता है फरहाद को मेरी पेशीन गोई का यकीन नहीं आया था, इसलिए वो यहाँ आ गया है। उस दिन की तरह आज भी मेरे दिमाग में आना चाहता है। ब्रादर शहरियार, वो यहाँ आ गया है, ठहरिए, ज़रा सोचने दीजिए। मैंने यूं ही सोचने का बहाना किया, फिर चौंक कर पूछा, ब्रादर शहरियार, आपने कहा था कि आप उस अजनबी के सामने बेबस हो जाते हैं। हाँ, मैं बेबस हो जाता हूँ। आपने ये भी कहा था कि आप उसकी बात मानने से इनकार करते हैं, मगर बेख्तियार उसकी बात मान लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन को भूल जाएं, फरहाद को याद रखिए, वो आपके दिमाग में आता है और आपके इनकार को इकरार में बदल रहा है। कि तुम क्या कह रहे हो? ब्रादर, वो जो अमरीकी एजेंट बनकर आपसे मिलता है और आपकी हमशीरा पर बुरी नज़र रखता है, वो कोई ईसाई या गैर मुस्लिम नहीं है, मुसलमान है, फरहाद है। हसीन औरतों के मामले में बहुत बदनाम है, इसलिए वो आपकी इज्जत पर भी कीचड़ उछालना चाहता है। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि वो फरहाद है और अभी आपके दिमाग में मौजूद है। नहीं, मेरे दिमाग में कोई नहीं है। आप सांस रोकना नहीं जानते हैं, इसलिए आप किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले को अपने अंदर महसूस नहीं करते। मेरी बात का यकीन करें, वो आपके दिमाग से अभी मेरे दिमाग में आया था। मेरे सांस रोकते ही वो वापस चला गया। कहाँ चला गया है? मैं क्या कह सकता हूँ, शायद ना गया हो, अब भी आपके अंदर मौजूद हो। तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिसे कोई भी साहब अक्ल कबूल नहीं करेगा। आप तस्लीम ना करें, जब मेरी पेशीन गोई के मुताबिक फरहाद की मौत इस मुल्क में होगी तो आपको यकीन आ जाएगा कि वो आपको परेशान कर रहा था। फिर मैंने ज़बरदस्ती हातिम शहरियार का हाथ पकड़कर मुसाफहा करते हुए कहा, मुबारक हो, आपकी परेशानियां खुद ही ख़त्म हो जाएंगी, वो यहाँ ज़रूर मरेगा। अगरचे मैं टेलीपैथी वगैरह को बकवास समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस पेशीन गोई से खुश हूँ कि जो भी मेरे लिए मुसीबत बनना चाहेगा वो मर जाएगा। फिर वो खामोश होकर सोचने लगा। मैं चुपचाप उसके अंदर पहुँच गया। वो ख्याल ख्वानी करने वाला शहरियार के दिमाग में रह कर नहीं बोलता था, शहरियार की सोच में बोलकर उससे अपनी मर्जी के मुताबिक अमल कराता था। वो सोच रहा था, क्या तूबा खानम उस अजनबी को पसंद कर लेगी? अगर इस नजूमी अरसलान की पेशीन गोई के मुताबिक वो पसंद कर लेगी तो मैं इसे सच्चा नजूमी मान लूँगा और इसे हमेशा के लिए अपना मशीर बना लूँगा। उस अजनबी को यकीन होगा कि वो तूबा खानम के दिमाग में जाकर उस पर कब्जा जमा कर उसे अपनी तरफ माइल कर लेगा। मैंने पारस से कहा, बेटे, मैंने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था। हातिम शहरियार के साथ टेलीपैथी का चक्कर चल रहा है, अब हमें भी एक चक्कर चलाना पड़ेगा। ज़रूर चलाएंगे, क्या सोचा है आपने? मैं हातिम शहरियार का मेहमान बनकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर तो कमाल हो रहा है। तूबा खानम को अपने एतमाद में लो, उसे समझाओ कि शाम को जो मेहमान उससे मिलने आएगा उससे वो नफ़रत ना करे
اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جائے۔ وہ بڑی زہریلی ہے، ایسی بات پسند نہیں کرے گی، پھر بھی میں اسے سمجھاؤں گا۔ اس نے انٹرکام کے ذریعے طوبہ خانم کو مخاطب کیا۔ ہیلو طوبہ، مہمان خانے میں آ سکتی ہو؟ یہ مجھے یاد کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ابھی آئی۔ وہ ریسیور رکھ کر سوچنے لگی۔ اس کی سوچتی ہوئی آنکھوں میں چھپی چھپی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے فولاد جیسے دل نے کبھی نازک جذبوں کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر اب وہ کچھ محسوس کرنے لگی تھی، اور جو محسوس ہو رہا تھا اسے واضح طور پر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ مہمان خانے میں کھنچی چلی آئی، لیکن عادت کے مطابق سنجیدہ رہی۔ دروازے پر رک کے بولی، وہ اہم مسئلہ کیا ہے؟ دروازے پر یوں رک گئی ہو جیسے مسئلے نے ڈنک مارنا چاہا تو تم فوراً بھاگ جاؤ گی۔ لو، اندر آ گئی، اب بولو۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا، تم نے کہا تھا مجھے تنہا جانے نہیں دو گی۔ ہاں کہا تھا، اب بھی کہہ رہی ہوں۔ تمہارے بزرگ یہاں سے تمہیں نکلنے دیں گے؟ وہ تو شاید مجھے کسی کے حوالے کر کے اپنی سیاسی برتری قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کون ہے جس کے حوالے تمہیں کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس میں دلچسپی لو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہہ رہا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ گھر چھوڑ کر جاؤ گی تو تمہارا بھائی میرے خلاف سیاسی قوت استعمال کرے گا۔ اگر بھائی کی مرضی سے اس اجنبی کے ساتھ جاؤ گی تو میں اجنبی کے گھر سے تمہیں لے جاؤں گا۔ ایسے وقت تمہارے بھائی کا تم پر کوئی حق نہیں ہوگا، کیونکہ سوداگر فروخت کیے ہوئے مال کی واپسی کا تقاضا کبھی نہیں کرتا۔ بہت زبردست آئیڈیا ہے، میں تمہاری پلاننگ پر عمل کروں گی۔ وہ اجنبی آئے تو تم اسے پسند کرو گی، پھر وہ جہاں لے جائے تم وہاں جاؤ گی۔ تم کہاں رہو گے؟ میں ابھی یہاں سے جا رہا ہوں، جب تم اجنبی کی رہائش گاہ میں پہنچو گی تو میں وہاں موجود رہوں گا۔ تم پھر اکیلے جانا چاہتے ہو؟ میں بچہ نہیں ہوں، کہیں کھو نہیں جاؤں گا، کھو گیا تو اپنے آپ کو ڈھونڈ لوں گا۔ اسی وقت ہماری گاڑیاں حویلی کے احاطے میں داخل ہوئیں۔ طوبہ خانم اور پارس مہمان خانے سے باہر آئے۔ میں شہریار کے ساتھ کار سے اترا۔ طوبہ خانم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، برادر، میں صبح سے کئی بار فون کر چکی ہوں، کیا آپ کو بہن سے ملاقات کرنے کی فرصت نہیں ملتی؟ حاتم شہریار نے پارس کو ناگواری سے دیکھ کر پوچھا، تم مہمان خانے میں کیوں گئی تھی؟ وہ اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے دیکھتے ہوئے خوش ہو کر بولی، آہا مسٹر ارسلان، آپ کو اچانک یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ حاتم شہریار نے بہن کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے پوچھا، تم سب کے سامنے میرے سوال کو نظر انداز کر رہی ہو، بتاؤ مہمان خانے میں کیوں گئی تھی؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، اس سوال سے پہلے یہ پوچھیں کہ اغوا ہونے کے بعد 2 دن کس کس کے مہمان خانوں میں رہ کر آئی ہوں، پھر اسے بھی پہلے پوچھیں کہ ریڈ کراس شفا خانے میں کتنے جوانوں کے ساتھ رہتی آئی ہوں، اور اسے بھی پہلے پوچھیں کہ روسیوں نے مجھے تاشقند کے جیل خانے میں پہنچا کر میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ غیرت مند بھائی بننا ہے تو بہن کا تمام ریکارڈ سامنے رکھ کر غیرت کا مظاہرہ کریں۔ اپنے ہی گھر کے مہمان خانے میں 2 گھڑی گزارنے کی رپورٹ حاصل کر کے ضمیر کو کون سا بوجھ ہلکا کرانا چاہتے ہیں؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا، آہستگی سے بولا، تم بہت منہ زور ہو گئی ہو۔ پھر وہ مجھ سے بولا، مسٹر ارسلان، آپ مہمان خانے میں اس نوجوان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ حویلی کی طرف جانے لگا۔ طوبہ خانم نے آواز دی، برادر رک جائیں۔ وہ رک گیا، پلٹ کر بولا، کوئی مجھے پیچھے سے آواز دینے کی جرت نہیں کرتا، بولو کس لیے آواز دی؟ حماد نے جان پر کھیل کر مجھے دشمنوں سے بچایا ہے، آپ پہلے اس جوان کا شکریہ ادا کریں تب حویلی میں جائیں۔ تم مجھے حکم دے رہی ہو؟ نہیں، اخلاق اور تہذیب کی یاد دلا رہی ہوں۔ یو شٹ اپ۔ برسوں سے سینکڑوں ہزاروں مجاہدین ہماری حفاظت کے لیے جان پر کھیلتے رہے ہیں۔ وفاداروں اور نمک خواروں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، انہیں انعام دیا جاتا ہے۔ میں اس جوان کو بھی کوئی انعام دے دوں گا، میں اس انعام پر تھوک دوں گی۔ یہ آپ کا نمک خوار نہیں، میرا یار ہے۔ کیا؟ وہ گرجتا ہوا بولا، تم نے کیا کہا؟ کیا تم یار کا مطلب سمجھتی ہو؟ سمجھتی ہوں، یار کے معنی ہے دوست، جان کا محافظ۔ یار ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہر شخص اپنی نیت کے مطابق سمجھتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں برادر؟ تم میرا وقت برباد کر رہی ہو، حویلی میں چلو۔ وہ بھائی کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، اگر آپ نے حویلی میں جانے سے پہلے حماد کا شکریہ ادا نہ کیا تو میں اس اجنبی کی بے عزتی کروں گی جو یہاں آنے والا ہے۔ حاتم شہریار خوب اکڑ رہا تھا، اچانک غبارے سے ہوا نکل گئی۔ اسے یاد آیا کہ طوبہ خانم نے اجنبی کو پسند نہ کیا اور اس کی انسلٹ کی تو وہ سیاست، عزت اور وقار کی بازیاں ہار جائے گا۔ وہ مسکراتا ہوا پارس کے پاس آ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا،
یہ میری بہن انگارے چباتی ہے اور غصہ دکھاتی ہے، اتنا بھی نہیں سوچتی کہ میرے سر پر کام کا بوجھ رہتا ہے، 1000 طرح کی مصروفیات میں گھرا رہتا ہوں۔ ایسے میں شکریہ ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو مجھے غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال میں دل کی گہرائیوں سے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر وہ پلٹ کر بہن سے بولا، غصہ تھوک دو، میں نے تمہاری بات مان لی ہے، مجھے امید ہے کہ تم بھی میری باتیں مانتی رہو گی۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔